السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرات، میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل۔ تو حدیث ہے، پیاری حدیث ہے اللہ تعالیٰ کی، اور تو اس کو دھیان سے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور دیکھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو جہر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندوں، تم میں سے ہر شخص گنہگار ہے سوائے اس کے جس کو میں بچا لوں، لہٰذا مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہاری مغفرت کر دوں گا، اور جو شخص یہ جانتے ہوئے کہ میں معاف کرنے پر قادر ہوں مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ اور تم جب سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، لہٰذا مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اور تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جسے میں نے غنی کر دوں، لہٰذا مجھ سے مانگو، میں تم کو روزی دوں گا۔ اگر تمہارے زندہ مردہ اگلے پچھلے نباتات اور جمادات بھی انسان بن کر جمع ہو جائے، پھر یہ سارے شخص اسی طرح ہو جائے جو سب سے پہلے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ تو یہ بات میری بادشاہی میں مچھر کے پر کے برابر بھی زیادتی نہیں کر سکتی۔ اگر تمہیں زندہ مردہ اگلے پچھلے نوادات اور جمادات بھی انسان بن کر جمع ہو جائے تو میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی تم میں سے کوئی سمندر کے کنارے پر سے گزرے اور اسے سوئی ڈبو کر نکال لے۔ یہ اس لیے کہ بہت سخی ہوں، بزرگی والا ہوں، میرا دینا صرف کہہ دینا ہے، میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو اس چیز کو کہہ دیتا ہوں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن اور ہر مومن عورت کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ شما آمین۔ حضرت حضرت زرا بن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، جب دو مسلمان ملاقات کے وقت مشافہ یعنی ہاتھ ملانا، اس میں مشافہ ہے، مشافہ شبد کا مطلب ہاتھ ملانا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، مثلاً السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو ان کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ حضرت برا بن عازب روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، تم اس شخص کی خوشی کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کی اونٹنی کسی سنسان جنگل میں اپنی نکیل کی رسی گھسیٹتی ہوئی نکل جائے، جانا کھانا ہو نہ پانی، اور اس اونٹنی پر اس شخص کا کھانا اور پانی رکھا ہوا ہو اور وہ اس اونٹنی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائے، پھر اس اونٹنی کا ایک درخت کے تنے کے پاس گزرے تو اس کی نکیل درخت کے تنے میں اٹک جائے اور اس شخص کو وہ اونٹنی اس تنے میں اٹکی ہوئی مل جائے۔ اس نے عرض کیا، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کو بہت ہی زیادہ خوشی ہوگی۔ اس پر رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، سنو، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی توجہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کی اس شخص کو ایسے سخت حالات میں مایوس ہونے کے بعد سواری کے مل جانے سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی توجہ پر، یعنی جس پرکار وہ اونٹنی کھو گئی تھی، اس کا سامان اس کے اوپر تھا، پر ملنے کے بعد وہ جیسے خوش ہوتا ہے تو اس کی خوشی کیا ہے؟ وہی خوشی اللہ تعالیٰ کو ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا بندہ اس کی طرف پھر سے توجہ کرتا ہے، یعنی دنیا میں اور غفلت میں گم ہونے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ کے پاس آتا ہے اور وہ مغفرت مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کے سوا کسی کو بھی اپنا معبود نہیں مانتا ہے، شرک سے، گناہ سے اور زنا سے، ہر چیز سے پناہ پا لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے پر اتنا خوش ہوتے ہیں جتنا کہ وہ جو شخص جس کی جو اونٹنی تھی یعنی سواری جو وہاں سے غائب ہو چکی تھی اور ملنے کے بعد کتنا خوش ہوا تھا، اتنا اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتا ہے۔ علم و ذکر کی ایک حدیث تھی، حضرت انس بن مالک روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو خوشی تم میں سے کسی کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی سواری کے ساتھ
جنگل بیابان میں ہو اور سواری اسے چھوٹ کر چلی جائے جس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہو، پھر وہ اپنی سواری کے ملنے سے نا امید ہو کر کسی درخت کے سائے میں آ کر لیٹ جائے جبکہ وہ اپنی سواری کے ملنے سے بالکل نا امید ہو چکا تھا کہ اسے اچانک وہ سواری کھڑی نظر آئے تو وہ فوراً اس کی نکیل پکڑ لے اور خوشی کی غلبہ میں غلطی سے یوں کہہ جائے، یا اللہ آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب ہوں۔ یہ تھوڑا ہی مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی، چلو اس کے اوپر کچھ پھر سے اس کے اوپر ریزن کرتے ہیں کہ یہ مجھے بھی میرے دماغ میں ابھی تک نہیں آئی ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو خوشی تم میں سے کسی کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنی سواری کے ساتھ جنگل میں بیابان ہو اور سواری سے چھوٹ کر چلی جائے جس پر اس کا کھانا پینا بھی رکھا ہوا ہو، پھر وہ اپنی سواری کے ملنے سے نا امید ہو کر کسی درخت کے سائے سے آ کر لیٹ جائے جبکہ وہ اپنی سواری کے ملنے سے بالکل نا امید ہو چکا تھا کہ اچانک اسے سواری کھڑی نظر آئے، وہ فوراً اس کی نکیل پکڑ لے اور خوشی کے غلبہ میں غلطی سے یوں کہا جائے، یا اللہ آپ میرے بندے اور میں آپ کا رب ہوں۔ نعوذ باللہ۔ اس کے بارے میں تھوڑا مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا ہے، اس کو میں رائٹ پہ ٹچ کر دیتا ہوں، شاید اس کو ایک بار دوبارہ پہ ہی پڑھوں گا اور کسی مولانا سے بھی اس کو ذکر کرواؤں گا۔ شاید میرے سمجھ میں نہیں آئی کہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، معذلہ استغفر اللہ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی جو کسی ہلاکت والے جنگل میں سواری پر جائے جس پر اس کا کھانا پینا رکھا ہو، وہ سواری اتر کر سو جائے جبکہ آنکھ کھولے تو اسے دیکھے سواری کہیں جا چکی ہے تو وہ اس کو ڈھونڈتا رہے یہاں تک کہ جب اسے شخص پیاس لگے تو کہے کہ پیاس اسی جگہ جاتا ہوں جہاں میں پہلے تھا، وہاں سو جاؤں گا یہاں تک کہ مر جاؤں، چنانچہ وہ بازو پر سر رکھ کر لے جائے تاکہ مر جائے، پھر وہ دوبے دار ہوتا ہے تو اس کی سواری اس کے پاس موجود ہوتی ہے جس پر اس کا توشہ اور کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مومن بندے کی توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کی اس شخص کو نا امید ہونے کے بعد اپنی سواری کو توشہ کے مل جانے سے ہوتی ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں اور اللہ تعالیٰ کی ہر ایک حقوق کو جانیں اور اس کے ہر ایک راستے پر چلے، تو پھر بعد میں انسان دنیا میں آ کر شیطان کی چنگلوں میں پھنستا ہے اور پھر وہ یہ جو اس کے اندر ہے اس کا ہے کہ قائد غلطی سے یوں کہہ جائے اللہ تعالیٰ، جیسے کہ انسان اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے دنیا میں اللہ کی عبادت کے لیے، پھر بعد میں وہ بندہ یوں ہی دنیا میں کھو جاتا ہے غفلت کی دنیا میں، پھر وہ دوبارہ توبہ کرنے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح کی کوئی انسان ہو جنگل میں جائے، کوئی بھی سواری ہو تو اس کے اوپر سے کھانا پینا ہو پر وہ سواری گم ہو جائے تو تھوڑی دیر بعد وہ نا امید ہو جائے کہ وہیں جا کے سو جاتا ہوں نا مر جاؤں میں واپس، تو پھر وہ لیٹتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی وہ جو سواری وہ پاس میں کھڑی تو کتنا خوش ہوگا، اس خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی وہ خوشی ہوتی جب اللہ تعالیٰ کا بندہ دوبارہ آ کے اللہ تعالیٰ کے پاس توبہ کرتا ہے۔ چلیے 233 نمبر حدیث ہے 233، حضرت ابو موسیٰ سنگ کی فور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم the saying call Allah Ta'ala night all night اللہ تعالیٰ رات بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار رات کو توبہ کر لے، اور دن بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار دن میں توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے۔ سورج مغرب سے نکلنے کا مطلب جب تک کہ قیامت نہ آ جائے، قیامت نے اس دنیا اور دھرتی کو ختم نہ کر دیا جائے۔ اسی جگہ اس کو کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ رات بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھائے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ all night we go to your
for this world's people is sorry for bad work and bad habits and bad works, or all days Allah Ta'ala's, and so all well. A very simple diet must be had. Bad habit is not sorry for night. This the process have to started. This the your son for night and away some from wrong sides. यानी सूरज जिस सही दिशा से निकलता है उसका मतलब कि वो रॉन्ग दिशा से निकले। जैसे कि सूर्य पूर्व से निकलता है तो पश्चिम से निकलेगा, पश्चिम से तो निकलेगा उस दिन, ये उसके बाद तौबा कबूल नहीं होगी। यानी जो क़यामत हो उसके बाद तौबा कोई कबूल नहीं होगी। तो दुनिया में किसी को पूछो, किसी को बोलो कि नमाज़ पढ़ ले या तौबा कर ले, तो वो कहता है कि बाद में करेंगे। बाद में कब? मरने के बाद तौबा कबूल होगी, ना सजदा होगा, ना कोई नमाज होगी, और ना ही कोई तौबा कबूल होगी तुम्हारी, और ना ही कोई दुआ कबूल होगी। हज़रत सफ़वान बिन अशाल नबी करीम से रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने मगरिब की जानिब से एक दरवाज़ा तौबा के लिए बनाया है, जिसकी लंबाई का तो क्या पूछना, उसकी चौड़ाई 70 साल की मुशाफ़त के बराबर, जो कभी बंद ना होगा जहाँ तक कि सूरज मगरिब की तरफ से निकले। उस वक्त क़यामत करीब होगी और तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला अब तरजीही। चलो अगला सुनते हैं 235 हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ताला बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल फरमाते जब तक गरगरा यानी नाज़ा की कैफियत शुरू ना हो जाए। मौत के वक्त जब बंदे की रूह जिस्म से निकल लगती है तो हलक की नली से एक किस्म की आवाज़ पैदा होती है जिसे गरगरा कहते हैं। चलो ऊपर से बताया गया गरगरा और नज़ा, उसके बारे में कैफियत शुरू न जाए। गरगरा क्या है जो आपको मैं समझा दिया है कि मौत के वक्त जब बंदे की रूह जिस्म से निकलने लगती है तो हलक की नली में एक किस्म की आवाज़ आती है, उसे गरगरा कहा जाता है। उसके बाद ज़िंदगी की कोई भी उम्मीद नहीं रहती, ये मौत की यकीनन और आखिरी अलामत होती है। लिहाजा इस अलामत के ज़ाहिर होने के बाद तौबा करना या ईमान लाना मोतबर नहीं है। यानी जिस वक्त मौत करीब हो उस वक्त ईमान लाना या तौबा करना की कोई कीमत ही नहीं है। यानी जो भी ज़िंदगी जी वो सब तबाह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपनी मौत से 1 साल पहले तौबा कर ले ताकि महीना, हफ्ता, एक दिन, एक घड़ी और रोंटने का दूध एक मरतबा दूने के बाद दूसरी मरतबा दूने तक जो थोड़ा सा दरमियान वक्त है, मौत से इतनी देर पहले तक भी तौबा कर ले तो कबूल हो जाती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन, यानी इसमें एक तौबा है कि मौत के थोड़े से वक्त पहले भी, यानी ऐसा नहीं है कि अब मरने वाला है जस्ट, तो वहाँ पे पहले बताया गया है कि गर्रा, इसमें भी बताया गया है कि जिस बंदे की रूह जिस्म से निकलने लगती है ना उस वक्त तो गर्रा करता है, यानी जैसे आवाज़ पैदा होती है एक, तो उस वक्त तौबा कबूल नहीं होगी। यानी जो बंदा बीमार हो जाए और खाना पीना जिसका बंद हो जाए तो उस वक्त वो तौबा करे तो कबूल हो सकती है। लेकिन जबकि रूह जिस्म से निकलने वाली और हल्क में एक आवाज़ पैदा होती है जिसे गर्रा कहते हैं, ज़्यादातर शायद एक ऐसी मौत होती है जिसमें ऐसे गर्रे बर्रे ऐसे होते हैं, तो उस वक्त की तौबा कबूल नहीं होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी मौत से 1 साल पहले तौबा कर ले ताकि बल्कि महीना, हफ्ता, एक दिन, घड़ी, उठने का दूध मरतबा दूसरे दोने से दूसरी मरतबा दोने तक थोड़ा सा दरमियान वक्त है, मौत से 3 देर पहले तौबा भी कर ले तो कबूल हो जाती है। शायद आपको समझ में आ जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मशऊद रिवायत करते हैं कि नबी करीम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने कोई गलती की या कोई गुनाह किया फिर उस पर शर्मिंदा हुआ तो यह शर्मिंदगी उसके गुनाह का कफ़ारा है। कोई गुनाह हो जाए फिर बाद में वो कहता है कि यार नहीं करना था, हो गया मुझसे, अगली बार नहीं होगा, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो कई तो ऐसे होते हैं गुनाह करने के बाद सोचते भी नहीं कि मैंने क्यों किया, क्यों हुआ,
وہ تو یہی سوچتا ہے کہ اگلی بار کب کریں گے. صحیح ہے نا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو شرمندگی ہوتی ہے, جو گناہ کرنے کے بعد جو شرمندہ ہوتا ہے, تو شرمندگی اس کے گناہ کا کیا کفارہ ہے. کفارہ یعنی پھر اس پر زیادہ وہ گناہ کا کوئی اثر نہیں ہو رہتا ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہر آدمی خطا کرنے والا ہے اور بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے. بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. آدمی خطا کرنے والا, بہترین خطا کرنے والے. بہترین خطا مطلب جو بار بار توبہ کرتے ہیں, بار بار گناہ کرتے ہیں, وہ بہترین کرتے ہیں. توبہ کرنے والا بہترین خطا کر, وہ جس کی خطا بہت بڑی لکھی جاتی ہے. جو کبھی توبہ ہی نہیں کرتا, جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ توبہ کیا ہوتی ہے, اللہ کیا ہے. اور وہ تو ویسے کئی بھی غالب ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے, جنت اور جہنم کیا ہے, توبہ کیا ہوتی ہے. تو اور ایک بار انسان جب توبہ کرتا ہے, پھر بار بار گناہ کرتا ہے, پھر بار بار توبہ کرتا ہے, پھر بار بار گناہ کرتا ہے, اس کے لیے یہ حدیث ہے کہ وہ بہترین خطا ہو جاتی ہے. یعنی جس کو پتہ تھا کہ اس کے بعد گناہ خطا ہے, اس کے بعد توبہ بھی ہوتی ہے, تو وہ توبہ کی آڑ میں گناہ کرتا ہے. تو ایسا نہیں چاہیے. انشاءاللہ ایک بار توبہ کر لو, پھر اس کے بعد گناہ ہو ہی نہ, ہو جائے تو پھر سے توبہ کرو, پھر ہی کبھی ہو ہی نہ, اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے پناہ مانگا کرو. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ ارشاد فرماتے سنا, انسان کی نیک بختی میں یہ ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے انسان کی نیک بختی یعنی انسان کی نیک بندی. نیک انسان کیا ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں بتایا گیا, جس کی عمر بہت لمبی ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف توجہ کرا لے. چلو 240 214. حضرت اگرا روایت فرماتے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, لوگوں اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کیا کرو, اس لیے کہ میں خود دن میں 100 مرتبہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہوں. 100 مرتبہ توبہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ 100 مرتبہ گناہ بھی کیا جاتا ہے, ایسا نہیں ہے. گناہ کی توبہ ایک بار کی جاتی ہے, پھر بھی انسان کوئی بھی گناہ نہ کرے. تو ایسے میں کچھ چھوٹے بڑے گناہ ہوتے ہیں جو پوشیدہ ہوتے ہیں, یعنی جس کا انسان خود کو بھی پتہ نہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت, ہر نماز میں, ہر وقت چلتے پھرتے توبہ کرنی چاہیے, کیونکہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو پوشیدہ ہوتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں کہ لوگوں, نبی کریم نے ارشاد فرمایا, اگر انسان کو سونے سے بھرا ہوا ایک جنگل مل جائے تو دوسری خواہش کرے گا, اگر دوسرا جنگل مل جائے تیسری خواہش کرے گا. انسان کا پیٹ تو صرف قبر کی مٹی سے بھر سکتی ہے, یعنی قبر کی مٹی میں جا کر ہی وہ اپنے اس مال کے بڑھانے کی خواہش سے رک سکتا ہے. یہ تو بہت اچھی بات ہے, یہ تو آپ پہ پوری فٹ ہوتی ہے یار. پھر بھی اللہ تعالیٰ میں اتنی زیادہ وہ کہتے ہیں نا خواہش رکھنے سے پناہ دے, جو اللہ دے اس پر خوش رہنے کی توفیق دے, آمین. البتہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر مہربانی فرمائے جو اپنے دل کا رخ دنیا کی دولت سے بجائے اللہ کی طرف کر لے. اللہ آمین. یا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دنیا میں دل کا اطمینان نصیب فرماتے ہیں اور مال کے بڑھانے کی حرص سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ آمین. ہم نے بھی اس مال کی بڑھانے کی حرص سے حفاظت فرما. حضرت زید سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم کو ارشاد فرمایا, تو میں نے سنا, جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم کہے, اس کی مغفرت کر دی جائے گی اگرچہ وہ جہاد کے میدان سے بھاگا ہو. ایک روایت ان کلمے 3 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے. جو جہاد کے میدان میں یعنی اسلام کے لیے لڑنے گیا ہو اور پھر اس کے پیچھے اس کی اپنی بیوی کی یاد آئی ہو, یا وہ راجہ باجہ ہوتی ہے اس کا یاد آیا, تو بھاگے گا واپس. تو اس وقت تمہیں پتا دنیا میں کوئی بھی گناہ کر دو جس کا مغفرت ہوتی ہے, لیکن ایک جہاد ہوتا ہے جس میں بھاگنا انسان کفارہ میں ہو جاتا ہے. بتائیں, تو انسان کافر ہو جاتا ہے جو جہاد میں سے بھاگ جائے. جہاد یعنی وہ آخری ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی راہ پر مرنا ہوتا ہے. تو اس میں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم کہے تو اس کی مغفرت کی جائے گی اگرچہ وہ جہاد کے میدان میں ہی بھاگا ہو. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے, مطلب ہر وقت بھی پڑھو, لیکن ہر گناہ ہو جائے تو پر پھر بھی آرام سے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. تم بھی پڑھو. جس میں اور اس میں کہ ایک روایت میں کہ ان کلموں کو 3 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے, یعنی ایک بار میں 3 مرتبہ پڑھا کرو, یعنی کہ ہر نماز کے بعد 3 بار پڑھو گے, 15 بار, دن میں 15 بار, مہینے میں
45 450 बार اور مہینے میں 450 ہو تو 12 مہینے میں کتنا تعالیٰ دینا آپ کی اس کی گنتی کر دینا, کبھی حساب لگا دینا. میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہتا ہوں جن کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہ زندہ ہے, قائم رہنے والا ہے, اور انہیں کے سامنے توبہ کرتا ہوں. تو جو پیچھے تھی لا الہ الا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم کا یہ ترجمہ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے کہ شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ. اس نے یہ تو 3 مرتبہ کہا. رسول اللہ نے فرمایا تم کہو اے اللہ آپ کی مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور میں اپنے عمل سے زیادہ آپ کی رحمت کا امیدوار ہوں. اس شخص نے یہ کلمے کہے, آپ نے فرمایا پھر کہو. اس نے کہا پھر کہے آپ نے فرمایا پھر کہو. اس نے تیسری مرتبہ یہ کلمے کہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ, اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی. یا اللہ رب العزت بے شک اللہ بڑا ہے. حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے چند کلمے بتا دیجیے مگر زیادہ نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہیں. 10 مرتبہ سبحان اللہ کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہیں. اور کہو اللہم اغفر لی, اے اللہ میری مغفرت فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مغفرت کر دی. تم اس کو 10 مرتبہ کہو. اللہ تعالیٰ ہر مرتبہ فرماتے ہیں میں نے مغفرت کر دی. حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے ایک دیہات کے رہنے والے شخص نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا مجھے کوئی ایسا کلمہ سکھا دے جس کو میں پڑھتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا یہ کہا کر لو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہ اکیلے میں ہے تو شریک ہے کوئی نہیں ہے. مطلب جو اللہ تعالیٰ کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آدھار پڑھا کرو. اب آگے جائیے رسول اللہ سے معقول اذکار اور دعائیں وہ جو پوری ختم ہو چکی ہے. پچھلے والی اب یہ شروع ہونے والی ہے, اگلی ویڈیو میں بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ضرور. چلو شروعات بھی کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سورت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا جب آپ میرے بندے میرے متعلق دریافت کرے کہ میں قریب ہوں یا دور تو آپ بتا دیجیے کہ میں قریب ہوں. دعا مانگنے کی والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے ارشاد فرمایا آپ فرما دیجئے اگر تم دعا نہ کرو تو میرا رب بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگوں اپنے رب سے گڑ گڑا کر اور چپ کے دعا کیا کرو. چپ کے دعا کا مطلب ہے کہ زیادہ تر دعائیں بہت آرام سے اور دھیان سے کیا کرو. اس میں اور دعا کے پیچھے آمین بھی صحیح ڈھنگ سے کیا کرو. ایک جگہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اور رحمت کی شاید خواہش سے ایسا کچھ ہوگا انشاءاللہ دیکھتے ہیں. رحمت کی امید رکھتے ہوئے دعا مانگتے رہنا. ایک جگہ ارشاد ہے اور اچھے سب نام اللہ تعالیٰ کے لیے خاص لحاظ انہیں ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو جیسے رحمان رزاق العالمین عظم اعظم باقی بہت اللہ تعالیٰ پاک کے رب العزت کے پاک نام ہیں. اور ایک جگہ ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کے سوا بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ بے قرار اس کو پکارتا ہے اور تکلیف و مصیبت کو دور کر دیتا ہے. چلو اس کو دوبارہ کر پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا جب آپ میرے بندوں سے متعلق دریافت کرے کہ میں قریب ہوں یا دور تو آپ بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں. دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ جب میرے بندے تم سے کبھی متعلق ہو یعنی تمہاری کسی بھی بڑی میٹنگ میں ہو تو وہ تم سے پوچھے کہ اللہ قریب ہے یا دور تو آپ بتا دینا کہ اللہ قریب ہے, ان کی دعا کو قبول کرتا ہے جب تک کہ وہ دعا مانگتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے قبول ہے, اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا شکر ہے ہم مومن ہیں. چلو اس کے بعد اگلی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے اور ہماری ویڈیو پہ آتے رہنا. آمین. السلام علیکم.